اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ کل حدیث پاک میں نے بیان کی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس میں ایک نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 25,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج میں نے ایک روایت ابن ماجہ شریف میں دیکھی، ابن ماجہ شریف کے حوالے سے مشکات شریف میں، کہ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور اس میں نمازوں کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں نماز پڑھنے سے ایک ہی نماز کا ثواب ملتا ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جامع مسجد میں نماز ادا کرنے سے 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس روایت میں یہ ہے کہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور فرمایا میری مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کی برابر ہوتا ہے، اور مسجد حرام یعنی کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھنے سے، جو کعبہ شریف والی مسجد ہے، اس میں ایک نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ تعالیٰ ان مقدس مقامات پر نماز پڑھنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ثواب نسبت کی برکت سے بڑھ جاتا ہے۔ یہی نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے، وہی تلاوت ہوتی ہے، وہی الحمد شریف ہوتی ہے، وہی سورت ملاتا ہے، مگر ایک ہی نماز کا ثواب۔ اللہ کے گھر میں مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی نماز کو بڑھا کر 25 کے برابر کر دیتا ہے، اور جامع مسجد کی جو برکتیں ہیں اس کی نسبت سے اللہ تعالیٰ 500 نمازوں کا ثواب بنا دیتا ہے، اور بیت المقدس کی برکت سے اللہ تعالیٰ 50,000 نمازوں کا ثواب کر دیتا ہے، مسجد نبوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ 50,000 نمازوں کا ثواب کر دیتا ہے، اپنے کعبے کی برکت سے 1,00,000 نمازوں کا ثواب کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے سلسلے کی 2 عورتیں آئیں اور کہنے لگی کہ اس بچی کے یہاں جب بچے کا سلسلہ قائم ہوا تو 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھوا کر ڈنڈا بنوایا گیا اس کے، اور اس کے باوجود بھی بچہ قائم نہیں رہ سکا، ضائع ہو گئے۔ تو ہم نے کہا ہمارے سلسلے کی عورت اور آپ نے دوسری جگہ کا ڈنڈا بنوا دیا۔ سلسلے کی برکت سے ہمارے یہاں تو 7 مرتبہ ایک کلمہ پڑھا جاتا ہے، اور وہ کلمہ 7 گانٹیاں لگا کر اگر وہ ڈنڈا باندھ دیا جاتا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کامیابی ہی عطا فرماتا ہے، اور وہ چیز قائم رہتی ہے۔ اور یہ ہمارے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت قبلہ خطیب اعظم مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خان صاحب نے بڑے بڑے مشکل مسئلے حل کر دیے اس کے ذریعے سے، مولوی مفتی محبوب صاحب نے مسئلے حل کر دیے، ریاض الدین صاحب نے یہ مسئلے حل کر دیے، اور ہمارے ہاتھ سے بھی اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کتنوں کو اپنی اس نعمت سے نوازا، اور ضائع ہونے سے اللہ نے محفوظ فرمایا۔ صرف ایک آیت پڑھی جاتی ہے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ سب سے اچھی حفاظت کرنے والا ہے، اور وہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ قرآن عظیم کی آیت ہے، اللہ کا اس میں گرامی ہے کہ جب اللہ کی حفاظت میں دے دیا تو اب کون کچھ بگاڑ سکتا ہے، تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو میں نے عرض یہی کیا کہ یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ سورہ یاسین شریف کتنی مرتبہ پڑھی، قرآن پاک کتنی مرتبہ پڑھا، یہ دیکھا جاتا ہے کس نسبت کی برکت سے پڑھا۔ اگر ایک نسبت کی برکت سے آدمی الف پڑھ دیتا ہے تو اس کی تاثیر وہ ہو جاتی ہے کہ بغیر نسبت کے پورا قرآن پڑھنے سے بھی وہ تاثیر پیدا نہیں ہو پاتی۔ تو نسبت اور تعلق ایسا ہے، اور پھر میں نے انہیں یہ تفصیل بتائی کہ دیکھو نسبت ہی تو جڑ جاتی ہے، وہی نماز ہے، گھر میں پڑھو تو ثواب کچھ اور ہے، اور مسجد میں پڑھو تو کچھ اور ہے، بیت المقدس میں پڑھو تو کچھ اور ہے، اور کعبے میں پڑھو تو کچھ اور ہے۔ ایک عام انسان پڑھتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے، اور اللہ کا مقرب بندہ پڑھتا ہے تو ثواب کچھ اور ہو جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سے تشریف لے گئے کسی کام سے، 2-4 گھنٹے کے بعد جب واپس آئے اپنی زوجہ مطہرہ کو دیکھا کہ مصلی پر بیٹھی ہوئی اسی طرح ابھی تک ذکر میں مشغول ہیں کہ جب گھر سے گئے تھے جب بھی ذکر میں مشغول تھیں، آئے تو جب بھی ذکر میں مشغول۔ تو بڑے تعجب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے جب سے اب تک تم اسی طرح اللہ کا ذکر کر رہی ہو، ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہو؟ کہاں، جب سے میں اللہ کے ذکر میں اسی طرح بیٹھی ہوں۔
کما ہم نے تو باہر نکل کے 4 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا، تمہارے اس گھنٹوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ تو اللہ کا رسول پڑھتا ہے تو کچھ اور شان ہوتی ہے، اور عام انسان پڑھتا ہے تو کچھ اور شان ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے یہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بیٹھ کر نفل نماز پڑھنے سے ثواب آدھا ہو جاتا، اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے نفلی ثواب اللہ تعالیٰ پورا عطا فرماتا ہے۔ کہ یہ روایت ہم نے سنی تھی، لیکن ایک دن ہم نے کیا دیکھا کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نفلی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تب میں قریب آیا اور آ کر میں نے حضور کے سر پر اس طرح ہاتھ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، اور سلام پھیر کہا بھائی کیا بات ہے، سر پر ہاتھ کیوں رکھا ہمارے؟ کہا یا رسول اللہ تعجب ہو رہا ہے ایک بات سے۔ کہا کیسے تعجب ہو رہا ہے؟ کہا ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے ثواب آدھا ہو جاتا ہے، تو آپ یہ بات فرمائیں اور خود عمل آپ کا پھر یہ ہو کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لست کاحدکم، میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں، میرا بیٹھ کے نماز پڑھنا اور تمہارا کھڑے ہو کے نماز پڑھنا بھی برابری نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، اور ان کی عبادت اعلیٰ درجہ اور مقام اس لیے رکھتی ہے کہ جب وہ اللہ کی عبادت کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ سے آمنے سامنے باتیں ہوتی ہیں، اور ہماری عبادت کا حال یہ ہوتا ہے کہ کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، دل کہیں لگا ہوتا ہے، ذہن کہیں گھومتا ہوتا ہے، حساب کتاب کہیں اور کے لگ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں بہت دیر سے تشریف لائے، اتنی دیر ہو گئی کہ بس سورج نکلنے والا تھا۔ آتے ہی آپ نے جلدی سے فرمایا جو ہے جلدی جلدی تکبیر کہو، تکبیر ہوئی، چھوٹی چھوٹی صورتوں سے آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، اور سلام پھیرتے ہی فرمایا اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو۔ پھر آپ نے لوگوں کی طرف اپنا رخ انور فرمایا اور ارشاد فرمایا میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج مجھے فجر کی نماز میں دیر کیوں ہوئی؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ یہ ہوا کہ رات کو جیسے میں عبادت کرنے کے لیے اٹھتا ہوں آج بھی اٹھا، اور جتنی بھی اللہ نے میری تقدیر میں رکھی تھی میں نے اتنی نماز پڑھی، مگر نماز پڑھتے پڑھتے ایک رکعت میں اچانک مجھے اونگ آنے لگی اور جسم میرا بوجھل ہو گیا، اور میں بالکل اس قیام کی حالت میں کھو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں میں کہاں ہوں۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ میرا رب تبارک و تعالیٰ میرے سامنے فی احسن صورت، انتہائی شاندار صورت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے آمنے سامنے فرما رہا یا محمد، اے محمد۔ میں نے کہا لبیک یا ربی، اے میرے رب میں حاضر ہوں حاضر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ ہمارے مقرب فرشتے آپس میں کچھ بحث کر رہے ہیں، ہمیں بتاؤ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا ہے پروردگار عالم مجھے نہیں معلوم کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا۔ اللہ کے دست قدرت کی انگلیوں کی نورانیت کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل کے اندر محسوس کی اور اپنی چھاتیوں کے درمیان محسوس کی، تو ایسا لگا جیسے ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی اور مجھے ہر چیز کا علم اور معرفت حاصل ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد اب بتاؤ ہمارے یہ فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا فی الکفارات، ان چیزوں کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جن پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا مشی الاقدام الی الجماعات، قدموں سے پیدل پیدل چل کر جماعت کی نماز میں جا کر شریک ہونا، اس سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وَإِذْ بَابُ الْوُضُوءِ حِینَ الْکَرِیہَاتِ، جس وقت وضو کرنا دشوار معلوم ہو رہا ہو، ٹھنڈ ہے، سردی لگ رہی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، وضو کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، یا بیماری ہے، پریشانی ہے، تکلیف محسوس ہو رہی ہے وضو کرنے سے، فرمایا ایسے وقت میں بھی تکلیف کی پرواہ نہ کر کے پورا وضو کرنے سے بھی اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا بَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز پڑھ کر پھر دوسری نماز کا انتظار کرتے رہنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب میں نے یہ جواب دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِيمَا يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَىٰ، ہمارے مقرب فرشتے اور بھی تو بحث کر رہے ہیں، یہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا فی الدرجات، یہ ان چیزوں کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جن کے کرنے سے اللہ درجے اور مرتبے بلند فرما دیتا ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اطعام الطعام، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا، ولین الکلام، جس سے بات کرنا تو نرمی سے بات کرنا، والصلاۃ باللیل والناس نیام، اور رات کو اٹھ کر اس وقت نماز پڑھنا جب سب سو رہے۔ فرمایا ان اعمال سے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسأل یا محمد، اے محمد ہم سے کچھ مانگنا چاہو تو مانگو۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اے اللہ میں تجھ سے اچھے کام کرنے کی توفیق مانگتا ہوں
برے کاموں سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور مسکین یتیم جنہیں کوئی منہ لگانا نہیں چاہتا میں ان سے محبت کرنے کی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ ان غریبوں کمزوروں کی محبت مجھے عطا فرما دے۔ اور پھر یہ بھی مانگتا ہوں مولا کہ اگر تو کسی کو فتنوں میں ڈالنا چاہے تو مجھے تو فتنے میں ڈالنے سے پہلے موت دے دینا، فتنے میں مبتلا مت کرنا، ایسا فتنہ جس سے آدمی کے ایمان جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل ایمان ہے، اگر ایمان قائم ہے تو آخرت کی کامیابی ہے، اور خدا نخواستہ اس دنیا کے لالچ میں یا دنیا کی تکلیف اور پریشانی میں اگر اپنا ایمان بیچ دیا تو پھر کوئی چیز آدمی کے پاس ایسی نہیں بچتی جس سے اس کی آخرت کامیاب ہو جائے۔ میرے مولا میرا ایمان محفوظ رہے اور میں تیرے دربار میں آؤں۔ اور پھر آپ نے یہ دعا بھی مانگی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ اے اللہ میں تجھ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی محبت عطا فرما، اور جو لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں مجھے ان کی محبت عطا فرما، اور ایسے اعمال کی محبت عطا فرما جو اعمال مجھے تیرے قریب کرنے والے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت بیان فرما کر اپنے صحابہ سے فرمایا، یہ بالکل سچی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، اس کو اپنے پاس لکھ کے رکھ لو اور ایک دوسرے کو سکھاتے رہنا۔ یہ حدیث پاک امام ترمذی نے روایت فرمائی، اور فرماتے ہیں میں نے اس حدیث کے متعلق امام بخاری سے معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ مستند حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بتا رہی ہیں کہ ایک طرف اللہ کے ان مقرب بندوں کی عبادت جنہیں اپنی نمازوں میں اللہ نظر آ جائے، سامنے سے نظر آ جائے، اللہ سے باتیں ہو جائیں تو ان کی عبادتوں کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ بس ہم نے تو اللہ تعالیٰ ان کی سچی محبت اور عقیدت عطا فرما دے، اور ان کی نسبت اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں قائم رکھے، اور اپنی نعمتیں ان کی برکت سے دونوں جہان میں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما۔ بہت سے تیرے بندے پریشانی کی حالت میں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، مولا سب کی پریشانیاں دور فرما، بیماریاں اور تکلیفیں دور فرما، چین سکون اطمینان صحت و سلامتی امن و عافیت عطا فرما، سب کی جائز مرادیں پوری فرما، جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب کو اچھی کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اور زیادہ باران رحمت نازل فرما، اور ضرورت کے لائق اپنے بندوں کو پانی عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ ہم سب کو شکر گزاری کی بھی توفیق عطا فرما۔ آمین۔